برشسكير چغبر پروگرام کا نکھتمان اور فہمیدہ حاضر بان خول تمی برشسکلو چغبر ایچن بلکہ اردو چغبر ایچن ماں کا کمن امیت کرنٹ سچویشن بلا کیتے حوالات تو فہمیدہ میرے ساتھ موجود ہیں اور میں نکھتمان آپ کی ہوسٹ. آج کے پروگرام کا مقصد کیا ہے وہ بھی آپ کو جلد بتائیں گے. برشسکی چغبر کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ پاور 99 کے پلیٹ فارم سے اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کامنٹ کرنا ہے اس پروگرام کے حوالے سے تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. فہمیدہ اور نگہت کا سلام تو آپ نے قبول کر لیا, تو آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے خاص طور پر گلگت بلتستان میں جو کرونا کے بعد جو سچویشن ہے اس حوالے سے. تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ نظیم الامین صاحب جو کہ منسٹر وائس چیئرمین ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ گلگت بلتستان. ویلکم سر, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. گو کی صورتحال آپ کو بھی پتہ ہے, لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, باہر نکلنا مشکل ہوا ہے, تو تھینک یو سو مچ کہیں گے آپ نے اس کریٹیکل ٹائم میں بھی کہا کہ نہیں ہمیں باہر آنا چاہیے اور اپنے عوام خاص طور پر گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے بات چیت کرنے کے لیے, اور وہاں پہ جو اس وقت کرونا کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے گورنمنٹ لیول پہ, آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو اس پہ بات کرنے کے لیے آپ ہیں. تھینک یو. ویلکم جی. فہمیدہ بھی آپ کو ضرور ویلکم کریں گی. میری طرف سے بھی نظیم بھائی کا شکریہ, اور ساتھ میں ہماری جو چھوٹی دو ننھی گیسٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جن سے ہم آخر میں برشسکی میں بات کریں گے, اور یہ برشسکی میں ہمیں بتائیں گے کہ کرونا کے حوالے سے ان کی سینیٹائزیشن اور پروٹیکشن اور یہ ساری چیزیں کیسے کریں, گھر میں ان کا ٹائم کیسے گزر رہا ہے, اور بچوں کو کیا کرنا چاہیے, کیسے پروڈکٹیو بنانا چاہیے اپنا ٹائم. تو برشسکی میں بھی ہم بات کریں گے, ساتھ ساتھ اردو میں بھی بات کریں گے, کیونکہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ زیادہ تر تو برشسکی ہیں. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج یہ لوگ پتہ نہیں برشسکی میں کیوں بات نہیں کر رہے, تو کام اور جو سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں زیادہ اردو میں بات کی جائے تو بہتر ہوگا, کیونکہ یہ اوور آل جی بی کے حوالے سے ہے, صرف حمزہ سے ریلیٹڈ نہیں, اور نظیم صاحب جو ہیں جی بی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور جو ایشو ہے ہمارا وہ پورے گلگت بلتستان کو ہم فوکس کر رہے ہیں, تو اسی وجہ سے آج ہم اس پروگرام کو اردو میں لے کے آپ کے لیے آ رہے ہیں. ہاں بالکل. سب سے پہلے تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کیونکہ کرونا کی اوور آل پوری دنیا میں صورتحال خراب ہے, آپ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور آپ تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کو زیادہ آئیڈیا بھی ہوگا. جی بی کی صورتحال ہمیں بریفلی بتا دیجیے گا کہ اس وقت کرونا کی وجہ سے کیا صورتحال ہے, کتنے پیشنٹس ہیں وہاں پہ, ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے بتائیے گا سر. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جی اس وقت اس وبا کو پوری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو امریکہ سے لے کر نیپال تک اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خنجراب تک, گلگت بلتستان تک یہ وبا ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. اور میں بات کروں گا گلگت بلتستان کے حوالے سے کہ جی گلگت بلتستان میں ہمارے جو آج کی جو فگر ہے 211 کی فگر ہے کہ جی ہمارے پاس جو پیشنٹس جو آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں وہ 211 ہے, اور ٹیسٹ کے لیے ہم نے 180 بدوں کا ٹیسٹ بھجوایا ہوا ہے, ان کے رزلٹس آنے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ کل ہمارے جو کرنٹائن سینٹر سے 23 لوگ صحتیاب ہو کے واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں, اور باقی جو فیسلٹیز کے حوالے سے جو گلگت بلتستان میں آپ اگر دیکھتے ہیں ملک کے باقی حصوں کی نسبت, تو ہمارا آبادی باقی صوبوں سے بہت کم ہے, لیکن جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہے باقی صوبوں سے, کیونکہ آبادی کم ہونے کے ناطے سے جو ریٹ ہے وہ پیشنٹس کا وہ زیادہ تھا. تو گلگت بلتستان گورنمنٹ نے شروع میں جو اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو ہمارے پاس کٹس تھے ان کو بروئے کار لایا, اور جتنے ہمارے آؤٹ سائڈرز جو یہ وبا لے کے آئے تھے یا جو اس میں مبتلا ہوئے تھے ان کی پراپر کیئر کی, اور ان کو ہم نے کوارنٹائن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ پارٹس میں, سینٹرل گلگت میں, سکردو میں, آگے شیگر میں, اور جب یہ انٹر ہوتے ہیں گلگت بلتستان تو ہم نے دیامر میں بھی وہاں ایک فیسلٹی بنائی ہے کہ تاکہ لوگ وہاں آئیں اپنا ٹیسٹ کروائیں. خدا نخواستہ ان میں سے کوئی ایسے سمپٹمس ہوتے ہیں کہ جی ان کو فیور ہے یا کف ہے, تو ہم ڈائریکٹ ان کو جو سینٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں رسپیکٹیو جو ضلع ہیں ان میں بھجوا دیتے ہیں, اور 14 ڈیز کے کوارنٹائن میں رکھتے ہیں. اور لکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیتھ ریٹس اتنے ہائی نہیں ہیں, اور
وجہ اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ایک تو ہمارا میڈیکل سٹاف اور پیرامیڈیکل سٹاف کی پراپر کیئر. گورنمنٹ نے ان کو پراپر ڈائٹ کے بندوبست کیا ہے اور جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں ان کو پراپر کیئر دی جا رہی ہے. اور جو سینٹرز بنائے ہیں ہم نے ان میں جتنی ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوتی تھی ہم نے کوشش کی ہے کہ جی لوکل لیول پہ NDMA سے پھر ہمارے ذاتی جو اثر رسوخ یا جان پہچان تھی چائنا گورنمنٹ کے ساتھ اس کو بروئے کار لا کے ہم نے چائنا گورنمنٹ سے ایک ایڈ لیا. اور لکلی 4 دن میں جو ہم نے ایک اپلیکیشن چیف منسٹر صاحب نے گورنر سنکیانگ کے نام ایک خط لکھا تھا جس کو میں خود دیکھ رہا تھا فالو کر رہا تھا. اور 4 دن کے مختصر وقت میں ہم نے گلگت بلتستان کے لیے ایک خاصا ایکوپمنٹ لانے میں کامیابی ہوئی. اور اس ایکوپمنٹ کے آنے سے لائک میڈیکل جو فیسلٹی ہم ڈیولپ کر رہے تھے اس کو مزید اسٹرینتھ کرنے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ. ایگزیکٹلی ابھی آپ میڈیکل ایڈ کی بھی بات کر رہے تھے تو آپ نے اس کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پراپر کیئر جو ڈاکٹرز نے اور ہمارے میڈیکل ہیلتھ ورکرز نے میڈیکل سٹاف نے پیشنٹس کی اس کی وجہ سے ڈیتھ ریشو بہت کم ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ انیشیلی جو پاکستان میں میڈیکل ہیلتھ ورکرز میں سب سے پہلی جو ڈیتھ ہوئی وہ ہمارے ڈاکٹر اسامہ کی گلگت بلتستان سے انفارچونیٹلی. پھر اس کے بعد نگر سے مالک اشتر کوئی اور ہیلتھ ورکرز. تو اس طرح سے یہ ولنریبلٹی جو ہے اس کو اس رسک کو کس حد تک کم کیا گیا ہے اور کم کرنے کے لیے جی بی گورنمنٹ نے کس طرح کے اقدامات لیے ہیں, اور اگر کہیں پہ اور بھی ضرورت ہے پرسنل پروٹیکشن گیئرز وغیرہ کی تو اس کے لیے بھی کوئی کام ہو رہا ہے گورنمنٹ سطح پہ گلگت؟ بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ جی شروع میں ایک تو فلو بہت زیادہ تھا اور جو ہمارے ڈاکٹر فرنٹ لائن پہ تھے بدقسمتی سے گیئر تھا ان کے پاس لیکن پریشر اتنا زیادہ تھا کہ شاید کسی طریقے سے انہوں نے جذبہ ینگ ڈاکٹر تھا ہمارے ینگ ڈاکٹر کیئر بھی کم کرتے ہیں باوجود اس کے کہ جی گورنمنٹ نے جو ان کو پراپر پروٹیکشن دینی تھی وہ دے چکی تھی لیکن ان کی میرا ذاتی خیال ہے کہ جی کہیں نہ کہیں نیگلیجنسی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے ہم ایک ینگ ڈاکٹر سے جان چلی گئی ہے اور ہم اس قربانی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا خیال نہ رکھتے ہوئے مریضوں کے خیال میں اتنا کھو گئے کہ جی اپنا خیال نہ رکھ سکے. ان کی شہادت پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی نگر میں وہ ملک اشتر نام کا جو ہمارا ٹیکنیکل جو میڈیکل ٹیکنیکل سٹاف تھا وہاں پہ بھی شروع میں بہت زیادہ ہمارے پیشنٹس تھے اس وبا میں تو ان کی کیئر کرتے کرتے وہ بھی کہیں شاید خیال نہ کر سکے یا بہت زیادہ سٹریس کی وجہ سے کہیں وہ پراپر اپنی کیئر نہ کر سکے اور ان کی بھی شہادت ہوئی ہے. ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہمارے جتنے لوگ تھے ان کو کیئر دینے میں اپنا جان قربان کیا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ جی گورنمنٹ نے اسٹیپ پراپر اٹھایا اور SOP باقاعدہ اس کو سختی سے عمل درآمد کروایا اور گیئرز ہم نے ڈبل کر دی کہ جی کوئی بھی نیگلیجنسی برداشت نہیں کی جائے گی اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں یا پیرا میڈیکل سٹاف ہے ان کے اوپر بھی ایک ٹیم بنا کے کہا کہ جی کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے آئندہ اس طرح کا کوئی کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے. تو لکیلی آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈیتھ ریٹس بہت کم ہیں اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جی کل ہی 23 ہمارے جو پیشنٹ جو کرنٹائن میں پازیٹیو تھے ان کا رزلٹ نیگیٹو میں آ گیا اور ہم نے ان کو اپنے رسپیکٹیو گاؤں کی طرف بھیج دیا. ٹھیک ہے, تھینک یو. لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی ہم ضرور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کیونکہ گلگت بلتستان کو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اور بہت سختی سے اس پر عمل درآمد بھی کروائے جا رہے ہیں. تو کیا صورتحال ہے؟ کوئی ابھی تک تو بہت سارے صوبوں میں کہیں پہ جزوی کہیں پہ فلی اس پہ چل رہا ہے تو وہاں پہ کب تک ہے, کیا صورتحال ہے اس کی اگر ہمیں دیکھنے سننے والوں کو جی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لاک ڈاؤن جو شروع کے دنوں میں لائک 21 20 کو ہم نے سٹارٹ لیا تھا
اور اس میں خاطر خواہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. ہم نے جزوی طور پہ شروع کے دنوں میں لی، پھر سختی سے گلگت، نگر اور سکردو میں جہاں مومنٹ بہت زیادہ تھی سختی کی، اور ساتھ ساتھ میں جتنے ہمارے باقی ڈسٹرکس ہیں 7 ڈسٹرکس، ان میں بھی یہ قانون پہ عمل درآمد کروایا کہ جی وہ لوگ بھی لاک ڈاؤن پہ عملی طور پہ عمل کریں اور ڈسٹنس پیدا کریں، سوائے وہ لوگ جو کسی خاص یا ضروری سمجھتے ہیں کہ جی ان کی موومنٹ ضروری ہے تو وہ باہر آئیں، باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں. جیسے پوری دنیا یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ اس وبا کو لینے نہیں جائیں گے وبا آپ کے پاس نہیں آتی ہے. تو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ جی گلگت بلتستان میں لوگ اس وبا سے دور رہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں فوڈ اینڈ باقی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اویلیبل ہیں، مارکیٹس کی کیا صورتحال ہے؟ لوگ اگر نکلتے ہیں تو ان کو چیزیں مل رہی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور کہیں سے آپ کو کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی خبر نہیں ملی ہوگی کہ جی کسی چیز کی کمی ہے. ہم نے تمام اضلاع میں تمام جو شاپس ہیں جو ڈیلی آپ کے یوزج کے لیے کھلتی ہیں، ان کو میک شور کیا ہے کہ جی وہاں پہ وہ چیزیں آپ کو ملنی چاہیے جو روزمرہ آپ استعمال کرتے ہیں. اچھا، باقی جو گندم کا ایک خاص پرابلم ہوتا ہے پورے صوبے میں، کیونکہ ہم پاکستان کے دوسرے صوبوں سے گندم لے کے جاتے ہیں، تو اس کو بھی ہم نے میک شور کیا ہے کہ جی کم از کم 2 مہینے کا ہمارے پاس سٹاکس ہو. اور ہم نے جتنے بھی اضلاع ہیں تمام کے گوڈیمز میں یہ گندم کا سٹاک کیا ہوا ہے. خدا نخواستہ راستہ یا کل کو مزید چیزیں خراب ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کم از کم بیک اپ سٹاک میں ہو. ٹھیک ہے، فوڈ کا ایشو نہ ہو. فوڈ کا کوئی ایشو نہیں. کل میں دیکھ رہی تھی سی ایم صاحب نے، ہمارے حفیظ صاحب نے کسی چینل کو بھی انٹرویو دیا، اور ہمیں خود بھی پتہ ہے، ظاہر ہے ہم خود بھی وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ہمارے اسٹیٹس ہیں، کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے کوئی خاص تعاون نہیں کر رہی ہے. جب یہ اسپیشلی ان دا ٹائمز آف کرائسس، جب فیڈرل میں سینٹر میں کسی اور کی گورنمنٹ ہے اور پروونسز میں کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کوآرڈینیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، یا کریڈٹس لینے کا مسئلہ ہوتا ہے، یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس ہیومن کیٹاسٹرافک ایک کرائسس کے اندر کیوں ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ ایسا ہے جس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں. اور سی ایم صاحب بجا فرما رہے ہیں کہ ہمیں 1 روپیہ آج تک، میں نے کل جو ان کا انٹرویو سنا اس میں وہ کہہ رہے تھے کیٹیگوریکلی کہ 1 روپیہ ہمیں وفاق نے نہیں دیا. ہم نے خود اپنے جو ملازمین ہیں، پبلک سرونٹس ہیں، اور جو اپنی کابینہ کے لوگ ہیں، ان سے، ان کی تنخواہوں سے اور اپنی جو سپینڈنگ ہے ان پہ کٹ لگا کے 50 کروڑ کا فنڈ جنریٹ کیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کیسے چلے گا جب ایک اتنی بڑی 1.6 ملین کی آبادی اور وہاں پہ آلریڈی وبا پھیلی ہوئی ہے؟ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، کرٹیل کرنے کے لیے اگر فیڈرل گورنمنٹ تعاون نہیں کرتی تو پروونشل گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی پروونشل گورنمنٹ نے اپنا بیک اپ لیا ہوا ہے، اور جس طرح ملک کے دوسرے حصوں میں دوسرے آرگنائزیشنس نے، جس طرح آپ نے 1 دن کی 2 دن کی تنخواہ اس وبا سے لڑنے کے لیے یا اس وبا کے خلاف گیئر لینے کے لیے یا اکوپمنٹ لینے کے لیے سرو کی ہے، تو ہم نے بھی جی بی میں اسی طرح کیا. لیکن یہ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ جی پوائنٹ اسکورنگ کا کوئی ٹائم نہیں ہے. یہ ہیومن، ہم نے تمام عقیدے کے لوگ، تمام انسانیت کی خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. بی اے نیشن، مطلب ایک ملک کے قوم کی حیثیت سے ہم اس وبا سے نبرد ہوں، اور اپنی جتنی ایفرٹس ہوتی ہیں ہر ایک کی اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو ایفرٹس ہیں وہ ایفرٹس لگائیں اور اس وبا سے جتنا جلد ممکن ہو اپنا آپ کو بچائیں. تو میں ان چیزوں میں شاید مجھے ڈیٹیل میں پتہ بھی نہیں ہے کہ جی فنڈس کا جو ایشو ہے، کیونکہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ دیکھتی ہے اور لوکل گورنمنٹ وہاں پہ دیکھتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس وقت ہم نے مل کے ایک خاص اسٹریٹجی بنا کے، جس طرح پرسوں ہماری میٹنگ تھی جی بی میں کہ جی وہاں پہ چیف منسٹر تھا، گورنر تھا، چیف سیکرٹری آرمی کے جو جنرل صاحب تھے، تو انہوں نے مل کے ایک ٹیم کی شکل میں اس وبا سے نمٹنے کے لیے
کوئی چیز اسٹریٹجی بنائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں ایک خاص اسٹریٹجی اپنانی ہوگی اور اس وبا سے جتنا جلد ممکن ہو اپنا آپ کو نکالنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک بالکل آپ کی بات درست ہے. جتنا جلدی ہو ہم اس کو اپنے آپ کو بچائیں. تو ایک جو چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی مختلف صوبوں کی اگر بات کریں تو ہمارے بہت سارے لوگ سندھ سے لے کے پنجاب کے پی میں جگہ جگہ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس خاص طور پر پھنسے ہوئے ہیں. اور ابھی ایک خبر بھی آ رہی تھی بلکہ بہت سارے فہمیدہ خود بھی بتائیں گے ان کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے کہ ہمیں نکالیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی, ہمارے جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو واپس اپنے علاقے تک پہنچنے میں مدد نہیں کی جا رہی. کل تک یہ خبر تھی, بلکہ کل ہمارے ایک رپورٹر نے یہ خبر دی کہ اب بات چیت ہو گئی ہے تو صوبے تھوڑا سا شاید اس میں بات انہوں نے سن لی ہے اور ہوپ فلی وہ ان کو بھجوا بھی دیں گے. تو اس حوالے سے کوئی کوآرڈینیشن چل رہی ہے صوبوں کے درمیان کہ ان تمام لوگوں کو یا جن کو ضرورت ہے جو جانا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں کیسے لے کے جایا جائے گا؟ اور ہاں اس کے علاوہ جو جانا چاہتے ہیں اور جو ابھی جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں سکتے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے ریزیڈنس کا کھانے پینے کا ایشو, یہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اگر کوئی کوآرڈینیشن ان کی متعلقہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. اس میں جی یہ بات تو میں ذاتی طور پر شاید نہیں مانتا کہ جی ہم گورنمنٹ نے کوآرڈینیشن نہیں کی ہے. جیسے پچھلے دوسری گورنمنٹس وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھی گورنمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہی ہیں جو باقی صوبے ہیں. ایشوز ہیں اس میں. ہم نے ہمارے چیف منسٹر نے کے پی سے بات کی ہے, پنجاب سے بات کی ہے اور سندھ سے بات کی ہے. وہاں پہ بھی ایشوز تھے. ہم نے جس طرح 2-3 مرتبہ ہم نے اس کو پریکٹس کی ہے پاسٹ میں کہ شروع میں جو لوگ گئے ہیں ہم نے سرکاری جو بسز تھے نیٹکو کے ان کو فری آف کاسٹ, اور آرمی نے بھی اس میں بڑا ہیلپ کیا ہے کہ جی اسٹوڈنٹس کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت دی ہے. ساتھ ساتھ میں دوسرے کھیپ چلا گیا اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ لاہور کراچی میں جو جانا چاہتے تھے آلموسٹ جی کوئی 300+ تھے. تو ہم نے میڈیا کے سامنے ان کو اسلام آباد سے ٹرانسپورٹ کی بندوبست کی اور گلگت لے کے گئے. لیکن اس میں ایک اور چیز تھی کہ جی ہمیں ڈاؤٹ تھا کہ جی کہیں اسٹوڈنٹس چاہتے نہ چاہتے ہوئے کہیں یہ وائرس کیری کر کے تو نہیں جا رہے ہیں, اور ہم کہیں وہ اسٹینڈرڈز فالو نہیں کر رہے ہیں کہ جی جو ہمیں کیئر کرنے کے لیے کرنے چاہیں. تو ہمارا کنسرن یہ تھا کہ جی تھوڑے سے اس کو فالو کیا جائے اسٹینڈرڈ کو, اور اپنے جو جتنے گلگت بلتستان کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ یہ وائرس کیری کر کے نہ جائیں. تو کوشش یہ تھی. پھر پلس ہم نے یہ سندھ میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ابھی جو زیادہ تر ہم نے لاہور اور اسلام آباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, کے پی سے جتنے تھے ہم ان کو نکال چکے ہیں. سندھ میں اس وقت اچھی خاصی نمبر ہے سندھ میں پلس 300-350 جو ایک لسٹ میرے پاس آئی ہے. تو ہم نے ان سے بات کی ہے. ہم تو کوشش یہ کریں گے کہ اگر اسٹوڈنٹس کراچی میں رہ سکتے ہیں, ان کو کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے, ریزیڈینشیل ایشو نہیں ہے, تو میری یہ ان سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ جی وہ وہاں رہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ جی ان کو کسی طرح کمپنسیٹ بھی کریں. لیکن اگر نہیں ممکن نہیں ہے, انہوں نے گلگت بلتستان جانا ہی جانا ہے کیونکہ 2 مہینے تک چھٹیاں ہیں جانا ہے, تو پھر ہم نے ابھی سندھ گورنمنٹ سے بھی بات کی ہے, پرسوں چیف منسٹر نے پنجاب سے بھی بات کی, کیونکہ کراچی سے گلگت جاتے ہوئے 3 صوبوں سے گزر کے جاتے ہیں. تو ہم نے 3 صوبوں سے خط بھی لکھا ہے ٹیلی فونک. ہمارے جو ہوم سیکرٹری ہے انہوں نے بھی بات کی ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ جب آ رہے ہوں تو پراپر ایک ان کو کیئر دی جائے, اسکریننگ ہو, اور پھر ہم نے آگے بندوبست بھی کرنا ہے. اور ابھی ہم نے جس طرح ہمارے یہ ایک کھیپ چلا گیا ہے اس کے لیے ہم نے کرنٹائن سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, ہوٹلز اور دوسری جگہوں کو ہم نے وہاں پہ بندوبست کیا ہے. اور جتنے ابھی غزر 32 لوگ گئے تھے ہم نے ان کو کرنٹائن سینٹر میں رکھا ہوا ہے. ابھی گلگت میں 64 تھے, حالانکہ وہاں پہ تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو گئی کہ جی لوگ نہیں جانا چاہتے تھے, لیکن فورس کیا کہ جی آپ کی بہتری کے لیے آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹ نہ ہو کہ ان کو بھی رکھا گیا ہے. پھر ہنزا میں کوئی 28-29 لوگ تھے,
ان کو بھی پراپر کرنٹین ایک سینٹر ہم نے بنایا ہوا ہے ہوٹل میں, ادھر ان کو رکھا ہے. پھر سکردو میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس اور یہاں سے لوگ گئے تھے ان کو سکردو میں پراپر کیئر دی جا رہی ہے. کچھ 7-8 لوگ استور جا رہے تھے, وہاں پہ ہم نے ان کے لیے بندوبست کیا ہے جی کہ وہ پراپر کنٹین سینٹر میں 14 ڈیز رہیں. اگر اللہ کرے کہ جی کوئی سمپٹمس اس طرح کے نہیں آتے ہیں تو 14 ڈیز کے بعد وہ اپنے گھر جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور بات میں یہاں کرتے چلوں کہ جو پہلے ہمارے لوگ گئے تھے جب شروع ہوا تھا تو بہت سارے لوگ کیئر نہیں کی, اور جس کی وجہ سے بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانسفر ہوا ہے یہ وائرس, اور ایگزیکٹلی, اور اس کی وجہ سے جو ایک نمبر اوپر جا رہا ہے جو ہم تھوڑا سا تشویشناک حد تک ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ جی خدا نہ کرے کہ یہ ایک فگر بہت اوپر نہ چلی جائے. لیکن ہم ساتھ ساتھ میں کوشش بھی یہ کر رہے ہیں کہ جی جتنی کم میل جول ہو, اور یہاں سے جو لوگ گئے ہیں وہ سیلف آئسولیشن پہ چلے جائیں 14 ڈیز, اور وہ ایک بی ہیومن اور اپنے ذمہ داری نبھائیں کہ جی ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری وہاں پہ نبھائیں کہ جی خود سے آئسولیشن میں چلے جائیں, میل جول کم رکھیں. جب 14 ڈیز ان کا کمپلیٹ ہوگا تو بے شک اگر کوئی سمٹمز نظر نہیں آتے ہیں تو بے شک وہ اپنی موومنٹ کریں. ایگزیکٹلی اس پروگرام کا فائدہ اٹھا کے میں بھی, جیسے راجہ صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے, ایسی ضرورت نہیں ہے, تو سیم یہی بات میں نے بھی کی تھی. گلگت بلتستان اویئرنیس فورم ہے ایک, ہمارے ایکٹیوسٹ چلا رہے ہیں, وہ بھی میرے ساتھ بھی رابطے میں ہے کافی دنوں سے, اور میں نے آگے 1-2 منسٹرز سے ان کی بات بھی کرائی کراچی میں, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ وہ ان کا ایشو چل رہا تھا. کوئی کافی ہم نے کوشش کی, تو ان کا بھی سندھ گورنمنٹ کا بھی کیٹیگورکلی سندھ گورنمنٹ کے ترجمان نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو ہم ان کو یہاں پہ پراپر راشن اور کیئر ہم دیں گے, کیونکہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن ان کی کرنے کے لیے آگے اور بھی 2-3 صوبے ہیں, اور بھی ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو ہوگی, اور پھر ایک ہم لوگ اپنی ہی امپوز کی بھی ان رولز کو بریک کر رہے ہیں آئسولیشن کی, سوشل ڈسٹینسنگ کی, کہ اگر ہم 300-350 لوگوں کے لیے 4-5 بسوں کا NOC دے دیتے ہیں تو ایک بس میں تو 50-60 لوگ پھر بھی سفر کریں گے, اور بغیر اسکریننگ کے اگر ہم ان کو بھیج دیتے ہیں تو اگر ایک بندہ انفیکٹڈ ہے وہ کتنے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, اور یہ رسکی ہے, بیماری کا ایشو ہے, وبا ہے, وائرس اتنی تیزی سے سپریٹ کرنے والا ہے, تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو میں اس پروگرام کا فائدہ لے کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ راجہ صاحب نے بھی ابھی یہی بات کی, لیکن ہاں مجبوریاں ہوتی ہیں, لمیٹیشنز ہوتی ہیں, جانا ہی جانا ہے, تو پھر گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ یہ ایشو چل رہا ہے, تو ہوپ فلی کچھ بہتر ہو جائے جلد بہت. بالکل. اور دوسرا اگر ہم اپنی علاقے کی طرف جائیں تو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ تھوڑا مشکل ہے لوگوں کو گھروں میں بند کرنا. آپ کو پتہ ہے ہماری کمیونٹی جب تک آپس میں ملتی نہیں ہے, ملنا ملانا, رشتہ داریاں نبھانا, یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. تو میں اپنے گھر والوں کو بھی بار بار یہ کہتی ہوں کہ پلیز کسی سے نہیں ملنا, نہ کسی کو چھوڑنا ہے, نہ خود جانا ہے. زحمت نہ بنے کسی کے اوپر, نہ ہی کسی دوسرے کو زحمت بننے کے لیے چھوڑیں. تو پلیز آپ لوگ اس بات کا ضرور خیال رکھیں. یہ رشتہ داریاں سب چیزیں وہیں پہ رہیں گی, ختم نہیں ہوتی. اب تو آپ کے پاس ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, ہر طرح سے آپ کنیکٹ رہ سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے پیارے ہیں تو پھر آپ دور رہیں, اگر پیارے نہیں, آپ ان سے پیار نہیں کرتے, تو پھر آپ ان کے پاس جائیے گا. تو اس بارے میں تھوڑا سا بروشس کی میں ہم کوشش کریں گے چاقبر کا من بروشس کی لوکیشن برے نشیمن دامی جرشو کو اوشو کے دون ان بان بور کو منانا ایزا کے مپچی, اور ساتھ میں نہان مالتلک جرشی دوان. تو مامر می جو سلام سیوان می گت پروگرام دمامن. تو ما سکول چٹنس پہ می نا ما بسن بلٹے حالی بان چٹنس پہ نا. ہاں تو بسن نشان ساٹی کول تو بسن ما مصروفیت بلا لوڈو کھیل چوان کا منظور کا سن کا برے نہ شو دو جو لوڈو کھیل چوان, ٹینس کھیل چوان, اسکیٹنگ چوان. واو. تو ہولے عملہ نیچانا بیا ویری گڈ. هولو من که روشانه حالا مبچل بیا فاتا یوتین شو من که فاتا تصفی ما يجيني ازفي. تو كمان مش من من جورج شو برينا شو بان كما يجي ماما بس كورونا فايروس بسن بيو بسن ايشو من لما بس حال بان بلت مي خر بچت تسواجي نهان يا نهان مسمو ها نهان بسن سيم حال هل تسبلا هل اونيس بلا اور مسكل تا پیدس بلا اور
ورين بلاد صاف كان اگر ميلتر ما كما زر وشدا سانيتايز بلاد ابا اذا ما لا ديمون تن میں برائی ما گوبچ سانيتايزر بھی ابے اس سے نہیں دلی نو تر ما ہاں ویری گڈ بیر بنا کیر بلا ڈپارٹمنٹ برن شبان کے ما گنے کہ ہن سبق بلا کے ما کا او سین جب بھی ہول نے دوسمن کے کھول تو ویسا تو شم گتے پروگرام میں اسپیشل دما بان تھینک یو جا کے نہان ما برائی بان مو ویری گڈ ہاں ویری گڈ Hockey. Hockey sätter så. It's okay net. Hockey. Har en gugge. سینتن ہاں مرین چنکے ہاں اور بیرم ٹائم کھاتا سبلا 20 سیکنڈ آلتر سیکنڈ کھاتے نے تنین مرین اگر سبون لبال تو من کلی تئی نے دا سینیٹائز تو من کلی کیا اکھینے تنین ما تسبلا اور ہول نے دوسرس منی میں اگر مجبوری ہے تحت بلٹ نیچ من ہول نے ماسک یولس بلا ماما چ ماسک بلا نو پہلے نو تر چون جوٹ پاٹ بلٹ یوز چون ما کا اکھینے تن بیگ یا نس بھی ماسک میں ضروری چیز یعنی ہن یولس بلا ہاں اچھا بات کتے ویری گڈ اگر دوسرن کی نہ یار رکھیے تو سپی ہم ملتم ہاں ویری گڈ بہت زبردست ایزا کے نہان مال ترمن من می برن جوڑ شوبان کا ضرور مالین منی میں کی جوڑ پٹ کے اولے بلا کورونا وائرس وجہ تے ہولنا تو سس بلا پارک چنگ بان بسا حال بسن ایکٹیویٹی بسن اتسما وے مان ات کے مسمن اور امی جا کا اتس من اول تلی من جوڑ شوبان کو لکور میں نے کہا کہ گلے ملا ستراپ سوس اپی تو حال ماما بابا کو تنگو چانا بے اما ویا جوڑ پٹ تو تنگو تا سواجی کان خوب بیسیکلی ساری کھول تو آن لائن کلاسز ہاں کچھ اسکولنگ آن لائن کلاسز دے آن لائن بسن ماغتا ہے مان ٹیچر شون آن لائن روٹانا بیلٹ ماغتا ہے ٹیچر شو میں وان یہ مطلب ڈرو میں چانے تھے تو اس نے بلا مطلب اسائنمنٹنگ مگونا اور اسے مطلب یعنی ایکسپلین چان اس مطلب بیشتر آن لائن کلاس اوور میں بلا تھے تمہا گوگل ڈرائیو لو بس اتنے ورک شیٹ میں چانے تھے آپ نے علمی اچھا داما ٹیچر مروز چانا ہے ٹائمنگ سو تھوڑی میں اسکول ٹائمنگ لی میں بلا بے آیا امید کے ٹائم نے جا 12:30 to 2:55 تک اچھا ٹھیک ہے اور ماں جاؤ میں او میں بلا اچھا ماں مزہ بلا سن میں کے اسکول چھٹن کوئی غتائی باب بے غتائی باب وہ اسٹیج ٹیچر شو ویڈیو دوشان ہونا اچھا ویڈیو ٹما کا مطلب آن لائن کلاسز تو ہر طرح سے مطلب بسن شیپ لو بسن لیکچر مچ چا مگر کو آن لائن او میں اوکے سینڈ مار چا کنٹینٹ بسن بلا کے مار دو شان با اتے لگتا ہے تو ساٹھ کو تو بور کا مائی من حال بیا پارکچنگ نیس یون تم جو پٹے پسندیدہ اور ہولنے نیاز شاپنگ نیاز اور عمل بسن شیچر نیاز فاطمہ اللہ تو بس کی جگہ بار نا ما یار نہیں تو پروگرام بار نا ما برنامه برشسکی لو هن بسن اوشما یار نے کرونا وائرس بسن بھی حال نور بسن تس بلبل ٹوک ہن میسج ان اوشما 1-2 منٹ کیمرہ نو پرانی آئی تی تما کیمرہ بلا مرین چنگ بال تس بزن اور ماسک چپائی تس بلا اور سوشل ڈسٹنسنگ تس بلا اور میٹل چپائی تس بلا ہنگائنگ دونا سلو ہنگائنگ دوئی بان کے میں کونی تم دونا اور چھینکا یا بس خسن ماتی میں کے چھینکا تے سکی بند تسلام خط بند نتن ٹیشو استعمال اور ٹیشو یوز نتن لپے تسبیلا دوبارہ دائی استعمال تسپی بار بار ٹھیک ہے اور کچھ ہاتھ ملانا گلے ملنا کیوں جوٹنگ احتیاطنگ بس امی کہتے ہیں تنمی گسے تم بچت میں منس میں بان اور زیادہ ہولنا تو سس بلا ضرورت تے ہے دوسرا من ٹھیک ہے اگر ضروری بٹ ضروری دروان بلا کلی ہاں ٹھیک تو بٹ دلتش کو چاغا میں تو بسن مینا سن گیا بسن غیران مشاس کلم اجوشلا چلو پروا پی چلو اور نظام بھائی ماما اکل واپس روچن مشاس کلو می نظیم بھائی سوری ماما اکل خاص طور پر من مشاس کلو من برنا شدویل شبان کرمی بزرگ شو حال من بان کے او کے کمن عثمان کے بلٹ کر احتیاط نہ رٹ او میں بان اور میں نے یوں کو بان کے گورنمنٹ کا بلٹ سپورٹ تے شو میں بان خاص طور پر امی ما کے اعلانات بسن یا ما بسن اوسان کے دورین کے ہولا توسین بسن تسبلا بسن اتلٹ بلٹ عمل تے شو میں بان بلٹے تو کہ دنیا لو ہن خاص پیغامن اچھیوان کے
کچھ بیماری خود گونز خا علاج نہ پی اب فی الحال اپی علاج اور علاج اومنس ویٹ پریشانی بلا اور خود علاج صرف اتے بلا کہ الگ تھلگ کھوٹس اور میاں کل سے مل جل بوٹھی چان کا ہٹ سے مطلب عادت بلا لیکن گتو وقت امیت ضرورتاً بلا کہ می متھن ہٹ سے بڑ ضرورت بلا ہی ہنچم اور احتیاط بیرمن کے احتیاط میں تنین ہمیں کے احتیاطی تدابیرنگ می ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سے بھی کہ اکیٹ عمل تصبر ضروری بلا بلٹ کھوجٹ شو سر منہ کہ ہی کاترپ میا کل بٹ سے ہی کاترپ ملاقات چان تطرپ سوست عمل فی الحال چٹ تصبلا اچھا متھان تم ہی نے جو سلام گنس بلا اور میرم دمیمنو لو می رواج رسم بلا کہ نیچان اتے کم تس بلا مو ٹھیک ہے کم تس ضروری بلا لیکن گتو لو خاص کر گنسنگ لو بٹ کم تس بلا بس کہ خود تے وبان بلا کہ امرم جاش می اتوس خا خود مل روس پی تو می سس اوسل بلوم بٹ شوبان اور جا سس کا چغبر میں بلا اوے میمر امیت میشان کے چغن اتو لو کھلت مگون خاصی سے شو عمل چان اچھا گتے چغ ہینر یار نے ایمشان کے اکھی می امیت ذمہ داری لگ کے اتے عمل تسبلن سے اور یار نے کے روز کتو وقت لو ہک التو ہفتان اس کی ہفتان امیت می متھن ہوٹس بلا ہی ہنسم ات بٹ ضروری بلا اور متھن ہوٹ من کے گتے وباتم می مکھر رچھ میں میبان بالکل بٹ شو سن ونما کہ متھن نورٹن مکھر رچھ اس میں میبان تو ہنزو بسن ہولم بینی چان اوے گانے یار نے اردو تو سن من می لیکن ہولم میں نیچان کے صبور گوجال ویڈیو ان بری ابم کے لوکل جا خیال والنٹیئرز آرگنائزیشن کے ایڈمنسٹریشن گٹن من بسن سکریننگ انو چان سو ہنزو کاملو علی آباد لو عمل بلا کوارنٹین ہو چانا پراپرلی سکریننگ ہو چانا من انڈیویجولی شو کہ جیسا کار شو بک نو تن نچان یا بائر نچان کے ہوئے کہ بسن سکریننگ میں می ہنزو کنے التو دشمن پوائنٹنگ خاص پسنگ ہن تو شنا کے خضرآباد امس باش پی کے ایل ایم سی سورٹان لوکل انتظامیہ ڈی سی اور می امک والنٹیئرز بانک کے ہر گاؤں ہوئے تعاون تم اور التولم ناصر آباد باشٹے پراپر سکریننگ میں بلا میننکن چاہیے کہ ہنزو ابل تو ہنزو نیہ سے خاص ریزن آواجی ان ہنزو کچھ منس آواجی اگر ان اپائی کے ان داخلہ خاص ریزن اپی اور ہنزو کچھ اپائی کے ان داخلہ منع بلا التولم بیر من میسس کھولم نیچان کے وہ ایل پراپر سکریننگ میں بلا اور وہ ڈیٹا کا یابان ڈیٹا نکانین وہ اوی مہات دوش قطش خا میسس اتیٹ نیچان کہ واقعی وہ ہمیں ڈیٹا میں چوان کے تھانے بلا ہوئے اپین سے ہمیں می سوشل ریسپانسبلٹی ان بلا کہ اتنے پرات سے گانے می کوارڈینیشن ہن سسٹم ان ڈیولپ اتان تو کھوندلو فرض تین اگر میں شناکی بانک کے شناکی والنٹیئرز ٹیم ان بھی لوکل نمبردار شبان کاؤنسلاتنگ بچنگ او کا کوارڈینیشن ہن ٹیم ان دسپنم بھی سینٹرل ہنزو من بانک او کا ہن کوارڈینیشن ٹیم ان بھی او تے ٹوک برے پان دا اپر ہنزو من بانک او اپر ہنزو ہن ٹیم ان بھی اور کہرانگو لوگ می مطلب ہنزو تم اگر گوجالا میں چاہیے کہ بغیر وجن تم الیکن شے میں نہ گوجال تم سینٹرل ہنزو روز بائی کہ اگر انہیں بڑھ ضروری اپی کہ روش ایمن سپی اور بیر من گاؤں چنگے بیر من گرامی چنگ سس بانک وہ گرامی سس اوی ذمہ دار تان کے ماں ہولم ڈریم جمیب سسن اولن پھاتے تھے اور اتے تو خود مخا بچو عمل میں بلا اور ہر گاؤں سیسن ہر گرام سیسن یہ ذمہ داری ایسا طریقات نبھایا چاہیے اور دمن شکر کہ گیل تو اس کو ضلع لوگ خود ہوں خا گتے و بادرم دیم اپی اتو لو ہنزو کے بلا غزر کے بلا اور دیامر کے بلا تو اس کو ضلع لو بچت بچائیں اور جا آفرین چبا می بیر من والنٹیئرز پان اچھا می ورکر بان انتظامیہ بلا لوکل اور پیراملٹری فورسنگ بچائیں پولیس بلا تو وہ برتاون بلا اور سس دویل جان اور گت دویل سے وجہ
تي كوتم ونسخا غوسه فيروس ميكال ديم بي تو آئندہ گنے کے امید تو شوا کے ما گوتے سختی کا عمل تھی بس کہ مو بیرون می جام خیش تھومنگ دشمنگ تم کراچی تم لاہور تم اسلام آباد تم روٹمن او دوس او وطن بلا وہاں بلا روشن لیکن کمن کوئی خیال کر خدا نخواستہ عملو گنلو او گسے وائرس عملو وردی بھی کہ اسے دا مزید سے سر ہونے سواج بالکل می گتے آمیت لوکل کمیونٹی آرگنائزیشننگ والنٹیئر سسٹم بلا کہ کمیونٹی ہی کا کنیکٹڈ بان کی تے بوٹ سٹرونگ مناس وجہ اکھی بیشل مطلب یوم کرائسس ان روٹ لکی تے لو کوارڈینیشن بوٹ شوا میں بلتیز میں بلا دوسرا می سی سے بسن کے بیماری ان لکی تے سائنٹیفک لوجیکل طریقہ سیریس گیبان اور تے مطلب بسن ایڈمنسٹریشن ہے حکومت ہے اوشی بھی کہ وی کمیونٹی آرگنائزیشننگ اوشان کی تے فالو چان تے وجہ تے ہن جو بچت لکھو تو خاکے سنتیب لگتے یار نے کہ ہوپ اور چونز لو کہ عمل نگیر لوئی تھی عمل دی بلا کہ می دعا بلا کو ریکویسٹ بلا کہ انتظامیہ کا تعاون تشن ہوئی مخیال ہو سشن کچھ عرصہ حال بن مہورو تشن بے شک پرابلم تو میں تو حال بن تو ہن چغن یادی می کہ امید من فیملی ونگ بسا کہ میں نے انکم ذریعہ ڈیلی دروت من سس بان کہ وہ مالل او دروت ون کہ حال شچر دشان آیت من کا تشان تو تے بسن سسٹم نو سانا کہ میں آوازی میں ضرورت بلا کہ راشن پہنچایا منش اور اکے درو بلٹ گزر چھ بلا گورنمنٹ اور پرائیویٹلی بن بانا ماکا بالکل بلٹ ملک تھومنگ دشمنگلو حکومت اعلان تھی سینٹرل حکومت دا صوبائی سطح حکومت ہمیں اعلان تھی کہ می گلد بلتستان لوگ کے گتے اعلانات منی می اور تے تم عمل کے شروع منی لا می گاؤں سطح ذمہ داران نمبردار منی می یا تولم ذمہ دار سس پولیس کا پھر امیت انتظامیہ میں اے سی ڈی سی آفس کا وہ لیزون چمن اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو چمن کے کھو سے ضرورت ہر گن درو چم اور وہی مو مزدوری تم نبان وہ گنے اس کی 1000 روپیہ اور باقی امیس شیس منا سے راشن انمی کے اس کے گت وقت ہن جلو ترمت سندھی تھا سے گنے من آئیڈینٹیفائی منم کے یا من دوست قٹم کے کھو سی سر ضرورت بلن سے وہ اسی سے گنے کے بندوبست تم بلا تو اسٹیٹ ایم ذمہ داری گانی بھی صوبائی حکومت ایم امید ذمہ داری املا کہتے احسن طریقات ایک سرچی بھی انسان بان کمی بیشی ممکن بلا لیکن اتولو می ہندو اسی سے کہ ذمہ داری بلا کہ منن کم کاس درو اپیم یا یہ بنم سیسن انہیں ترجیح چیشن آواجی اور خاص اویسی سر یاک شد سواجی من واقعی گسے حقدار بان تے یو من سواجی کے گسے راشن ہنر امین حقدار اپائی کے انر دش قلمی اور حقدار نتیو سواجی گتے می ذمہ داری کے بلا بحیثیت انسان اور جا امید بلا کہ میسی سے گتے عمل چبن اور تھمشور مثال میں من ہنزو تھمشور بڑ چیزیں گلو مثال من لگے گتے امیت خدمت ہم لگے گتو لو کے آکش روا حقدار ای محق اچھیے سے گنے التو قدم یار دونین حکومت کا یاری چبن بالکل بہت شکریہ راجہ نظیم الامین منسٹر وائس چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ بورڈ گلگت بلتستان بھی کا خود گتے پروگرام ہے دمامن ما ازا کے نہان ما مرگ بہت اسپیشل شکریہ تے سمارا دا چبن کا کو من رسکی ماحول کے دمان می ریکویسٹ تے ما دمامن کھولا میں فرض بلا کہ ضروری بلو میں فرض بلا بس کے گتے وبا دنیا ولو ٹک دنیا ولو بلا اور فرنٹ لائن تے می میڈیکل اور پیرا میڈیکل سٹاف ہمت اویمو درون ایسان طریقات چانک وہ گنے کے بہت شکریہ دما ہمت گتے پلیٹ فارم ہم لکے گتے تم بٹن سے حال نوٹین گتے پیغام اور دیش کا چلا تو ما گتے پلیٹ فارم کو بہت شکریہ کہ ما ہمت کو دجار موقع اچھی بن کے می چاغا سسر دیش کلتش اور گتے عمل نتنین گتے وبا تم خر ششت سے گنے عملت سواجی بہت ضروری چاہا ما اتمان کے مکھر بچایا تسبلام تے وبا میں دی بلا کے کیونکہ
اتابي كخالي ميغا ندي بلان ستوك دنيا تلو أميت مسلا بلا يون دنيا تلو بلا يون سيسر قلت دي بلا تو يون بلاटे حفاظتی تدابیر بتا کہ عمل چان کہ ماں کے می خاص طور پر گلگت بلتستان میں انسس بان کے پلیز عمل تین اور مکھر گتے وبات سو متھانے روٹین من بان کے بیمار بان کے او گنامک سینٹرنگ بتا کہ دشمنگل روٹین پلیز اور چاپ نو من ڈوم نو مانی آیو سمٹ ہولم دوم شو خود کہن مسلام لک ہولم دوم شو آیو سمٹ چاپ نو وی علاقہ نون وی کمیونٹی لو پھیلایا بے چان پلیز اوے گنے کے ریکویسٹ بلا کہ گتے درو آئے تین مامر بسن گورنمنٹ مسی بھی کہ فالو نتن اتے عمل تو من کے بٹ سم بٹ ہم گتے عذاب سمی بچت میں میبان بچت میں کھاتش میں میبان نگاہ تمان اور فہمیدہ بسن نہیں اصل صحیح با کہ انہیں کہ بس جا کے یہ تے بلا کہ ریکویسٹ کہ ہن سو متھن روٹین اور گتے مرض ہمیں بلا کہ وبا ہمیں بلا کہ پینڈیمک سے وان ہن ایپیڈیمک میں بلا کہ من جوٹ لیول گتے پینڈیمک بلا ٹوک دنیا لور 1 لاکھ تقریبا سیس اخرم خا ایران اور درست ازی کا پچھلے 24 گھنٹہ اور یورپ صرف 5 ملک چنگ امریکہ گٹ ان میں 5000 سے ایران تو گتے خدا نہ خاصتا اوے جون سچویشن ان می کولر دی می کہ میدا آؤٹ اف کنٹرول کول سچویشن اس بلا ایت بہتر بلا کہ کمن میں تکلیف منی می کلی ہک ٹائم میں ٹرامی دی وس من کلی کہ احتیاط تس حال ہروٹس انتظامیہ کا گورنمنٹ کا تعاون تس اور میں پتلو منن حملن حقدار ان ٹرامی بھائی غریبن بھائی کہ اگر می مالک کمن ہک ٹائم بس کے بھی کہ انہیں کے خیال ہو اس ٹھیک نگاہ تمان فہمیدہ مرزا اور می امین گیسٹ پم کو یون فہمیدہ بچہ سوری مرزا اکثر ان مواوی کا اخاچ رسلا مجھے لگتا ہے انہیں کہ پولیٹیشین گمانا سے وجہ تو بٹ بٹ جو ماشن ما جوڑ شو ما دمام ممر کے بٹ جو ازا کے نہان اور نظیم بھائی ممر کے بٹ بٹ جو اور می برن شو میون اور کے جو سلام سے ان مائی بٹ خیال ہو سن نگاہ تمان اور فہمیدہ مور اجازت مچین پاکستان زندہ باد.